نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محسنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن آتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 25 جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور جو کوئی تم میں سے استطاعت نہ رکھتا ہو، طاقت نہ رکھتا ہو، طولاً مقدور بھر، یعنی اس کی قدرت نہ ہو یہ ان ينكح المحسنات، کہ وہ نکاح کر سکے محسنات سے۔ ہم نے پچھلی جو آیت پڑھی ہے تو وہ محسنات وہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ وہ شادی شدہ خواتین کے متعلق تھا کہ جو حرام کر دی گئی تھی، لیکن کل ہم نے یہ دیکھا تھا کہ محسنات کا مطلب جو ہے وہ ایک سے زائد مفہوم کے اندر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں جو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ اگر تم محسنات سے نکاح کرنے کی قابلیت یا قدرت نہیں رکھتے، قابلیت سے مراد قدرت نہ رکھتے ہو، تو یہاں پھر محسنات سے مراد ظاہر شادی شدہ نہیں ہو سکتی نا، کیونکہ ان سے تو ظاہر ویسے ہی نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں محسنات کا مطلب جو ہے وہ اصل میں وہ شریف زادیاں ہیں، آزاد مسلمان خواتین ہیں، یعنی یہ لونڈی کے بالمقابل اگر آپ بات کریں گے تو پھر وہ جو آزاد کواری جو ہے وہ نکاح کی قابل خواتین ہیں، ان سے نکاح کا ذکر، ان کا ذکر ہے جو کہ محسنات کے لفظ کے ساتھ یہاں پر آ رہا ہے۔ کلیئر ہے بات؟ اسی کے ساتھ ایک شرط اور بھی باندھ دی گئی اور وہ ہے محسنات المؤمنات، یعنی وہ مؤمن بھی ہونی چاہیے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ مسلمان لونڈی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، اس کی یہ اس کی یعنی لونڈی کا ذکر نہیں ہو رہا یہاں پہ، بات ہو رہا ہے کہ اگر وہ جو ہے وہ قدرت نہ رکھتے ہوں ان محسنات سے جو کہ مومنات ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی آزاد ہیں لیکن مومن ہونا چاہیے، تو یہ اس بات کی وضاحت ہو رہی ہے کہ مشرکہ سے نہیں ہو سکتا نکاح، ظاہر ہے وہ ویسے بھی واضح ہے۔ قدرت سے مراد استطاعت نہیں آئے گا؟ جی استطاعت سے مراد یہاں پہ کیا لی گئی ہے وہ چلیں ساتھ ہی ساتھ واضح کرتے چلے جاتے ہیں۔ استطاعت سے مراد جو ہے نا وہ یہاں پر لی گئی ہے مہر، ٹھیک ہے، یعنی ایک شخص ہے کہ جو مسلمان ہے، اب وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، اب اس سوسائٹی کے اندر کھڑا ہے وہ کہ جس کے اندر جو ہے وہ ایک آزاد خاتون بھی ہوا کرتی ہے، لیکن اس سے نکاح جب کریں گے، کوئی شریف زادی ہے، ایک گھر کی خاندان کی کوئی خاتون ہے جو کہ لونڈی نہیں ہے، آزاد ہے، تو اب اس سے اگر نکاح کرنا ہوگا تو پھر اس کی شرط میں ہم نے پڑھا ہے پیچھے یعنی کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے تاکید بتائی ہوئی ہے نا، مہر دینا پڑے گا نا۔ اب ایک شخص کوئی مفلس ہے اور وہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر جو استعمال ہوا ہے وہ ظاہر شادی شدہ نہیں ہے کہ جن سے نکاح ہو سکتا ہے، بلکہ نکاح تو انہی سے ہو سکتا ہے جو کہ کنواری ہوا کرتی ہیں۔ تو یہاں پر جو محسنات سے مراد وہ ہے، محسنہ وہ ہے کہ ہم نے کل یہ دیکھا تھا نا کہ وہ جو قلعہ بند ہے اصل میں، وہ جو حصار میں، تو یہ جو آزاد عورت کس کے حصار میں؟ اپنے باپ کے، ظاہر ہے وہ بیٹی ہے جس کی اس کے حصار میں ہی ہے نا، اس خاندان کے حصار میں جس کی وہ بیٹی ہے، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہاں پر محسنات کا مطلب جو ہے وہ یہ بنتا ہے، لیکن شرط اس کی مومنہ بھی جو ہے وہ قرار دی گئی ہے۔ مومن سے مراد یہاں پر مسلم ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن حکیم میں مسلم اور مومن جو ہے وہ یہ باہم ایک دوسرے کے مترادف کے طور پر بھی استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے علیحدہ علیحدہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ یعنی مسلم جو ہے وہ ہے جس نے زبان سے جو ہے وہ گواہی دی ہے اللہ اور اس کے رسول کی، اور جو دل میں حقیقت پر کھڑا ہو گیا ایمانیات کے تحت، وہ ہے جو کہ مومن ہے۔ لیکن یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ مومنات سے مراد جو ہے وہ مسلمات ہی ہے اصل میں، جو کہ یہاں پر بتایا گیا۔
اور آپ وہ جو دوسری بات میں یہ کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ سے مراد یہاں استطاعت سے مراد جو ہے نا وہ مہر کا ادا کیا جانا ہے. اور پھر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ایک شخص جو ایسے سوسائٹی کے اندر کھڑا ہے جہاں پر آزاد شریف ایک خاندانی عورت جو ہے اس سے نکاح کرنے کی استطاعت اس کے پاس نہیں ہے، مہر ادا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے جو ہے گائیڈ کیا جا رہا ہے. فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو جو مسلمان کنیزیں یعنی لونڈیاں تمہارے ہاتھ کی ملک ہیں، یہ فتایاتکم کا لفظ آ رہا ہے نا، ما ملکت ایمانکم من فتایاتکم المؤمنات. اب یہاں پر پھر جو ہے وہ مومنات کی شرط باندھ دی گئی ہے، یعنی مسلمات کی شرط باندھ دی گئی ہے، یعنی لونڈی سے بھی نکاح اس سے ہو سکتا ہے جو کہ مسلمان ہو. یہاں پر اس آیت میں کسی کو لونڈی بنانے کا نہیں کہا جا رہا، یہ بات نہیں ہو رہی، بلکہ وہ مومنہ لونڈی تھی. ٹھیک ہے، اب اس کی اگر آپ نے اس وقت کی ایک مثال دیکھنی ہو تو بہت نمایاں مثال ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ابو جہل کے چچا کی جو ہے وہ بیٹی کی لونڈی، بیٹی نہیں ہے لونڈی. وہ شریف النفس انسان تھے، ان کے جو ابو جہل کو جو چچا تھے. اور یہ کہ پھر یہ کہ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ہم جانتے ہیں وہ تو یمن سے آئے تھے نا، وہ یمن سے آ کر مکہ کے اندر آباد ہوئے تھے. اور پھر ایک وقت میں یاسر نے جو ہے پیغام بھیجا تھا ان کے مالک کو. اب یہ چچا جو ہے ابو جہل کے، یہ مالک ہیں اصل میں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ٹھیک ہے، اور ان کی رضامندی سے جو ہے وہ پھر یہ نکاح ہوا تھا. اور پھر ایک چھوٹا سا کنبہ تھا، آپ جانتے ہیں، ایک ہی بچہ بیٹا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ جب تک تو چچا زندہ رہا تو وہ ان کی ملکیت میں چونکہ تھی یہ لونڈی کے طور پر حضرت سمیہ، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ اس نے تو کوئی اس طرح کا ظلم نہیں برپا کیا، کچھ نہیں کیا. لیکن جب وہ فوت ہو گیا تو پھر ہم جانتے ہی ہیں کہ پھر ابو جہل کے جب تصرف میں آیا تو اس نے پھر کتنے بڑے مظالم جو ہے وہ ڈھائے، یہاں تک کہ شہادت بھی ہوئی ہے، سارا کچھ بھی ہوا. تو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم مہر دینے کی استطاعت نہیں رکھتے تو اس کی ایک سبیل یہ ہے کہ مالک کی اجازت سے تم اس کی لونڈی سے نکاح کر لو، لیکن اس لونڈی سے جو کہ مسلمان ہو. کلیئر ہے جی؟ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو. سر یہ جو لونڈیاں مسلمان ہوں تو ملکیت میں ہوں پھر، یا جیسے جنگ کے دوران ہاتھ آئے تو اس طرح کرتی؟ نہیں، وہ تو جیسے مرضی ہو آتی، تو کسی کی اسی ملکیت نہیں ہے نا. اچھا، جو جنگ کے درمیان میں ہے اس کے پہ تو سوال ہی نہیں ہے، اس سے تو آپ جو ہے وہ یہ تعلق ویسے ہی قائم کر سکتے ہیں، نکاح کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس کو کوئی مہر نہیں دینا ہوگا؟ نہیں، ادھر تو کوئی مہر نہیں. ادھر جو مہر دیا جائے گا وہ مالک کو دیا جائے گا. یعنی اگر کوئی مہر دینے کی استطاعت رکھے گا اور مہر دے گا تو کس کو دے گا؟ پھر مالک کو دے گا، لونڈی کو نہیں ملے گا. اور دوسری چیز یہ کہ مالک کی اجازت سے ہوگا یہ کام، مالک کی اجازت کے بغیر نہیں ایک لونڈی نکاح کر سکتی. اور تیسری بات بھی نوٹ کر لیں، وہ یہ ہے کہ مالک جو ہے کسی بھی طرح کی لونڈی سے، چاہے وہ جنگ میں ہے یا اس دور میں جیسے وہ چل رہا تھا سسٹم، تو اس دور میں یعنی جو کسی کی لونڈی ہے اس سے وہ اپنا جنسی تعلق بغیر نکاح کے ظاہر قائم کر سکتا ہے. یہ دین نے اس کی اجازت دی ہوئی ہے. دین آیا بھی تو تب بھی اس نے یہ اجازت تو یعنی بتایا کہ ایسے. لیکن اب جب کسی کے نکاح میں دے دی ہے نا، تو کسی کے نکاح میں دے دیں، یعنی مالک نے اب اجازت دی کہ فلاں کہ اب یہ نکاح میں چلی گئی، تو اب مالک خود اس کے بعد جنسی تعلق قائم نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یہ ساری کلیئرٹی ہے جو کہ اس ساری چیز کے اندر جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے. فرمایا واللہ اعلم بایمانکم، اللہ خوب جانتا ہے تمہارے ایمانوں کو. یعنی وہ تمہارا مسلمان ہونا، تمہارے دل کی حقیقت کو، اس ساری چیز کو خوب جاننے والا جو ہے وہ تو بہر اللہ کی ذات ہے. بعضکم من بعض، تم یعنی ایک دوسرے سے ہو. ظاہر ہے تم سب جو ہے وہ چاہے وہ آزاد ہو، چاہے وہ غلام ہو، لونڈی ہو، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہی ہیں نا. تو اس اعتبار سے تم ایک ہی ہو. فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو نکاح کرو تم بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے مالک کی اجازت سے.
ٹھیک ہے، ایک کیٹیگوریکلی یہاں پہ پھر بتا بھی دیا گیا کہ اس کے اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ نکاح، مالک سے اجازت چاہو اور وہ نکاح جو ہے وہ اجازت دیتا ہے۔ دیکھیں نا وہاں آزاد خاتون کے لیے کیا تھا شرط، نکاح کی شرط شرائط میں سے ایک شرط تھی نہ، کیا تھی وہ؟ وہاں ولی تھا، اور یہاں جو ہے اس کو ریپلیس کیا مالک نے، ٹھیک، یہاں مالک جو ہے وہ اس کا حق رکھتا ہے کہ اس کی اجازت دے کے وہ نکاح کر لے، تو وہ نہیں۔ سر لیکن مہر تو عورت کو دیا جاتا ہے، ولی کو نہیں، تو یہاں پہ مالک کو دیا جاتا ہے۔ وہاں تو وہ آزاد خاتون ہے نا، جو غلام اور لونڈی کے حقوق ہوتے ہیں وہ اصل میں مالک کے طرف ہوتے ہیں، وہ ان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اصل میں یہ آپ نے کبھی غور کیا کہ صحابہ کرام نے انہی آیات کو پڑھتے ہوئے اتنا بلند کردار کیسے پیش کر دیا؟ یعنی آپ ذرا سوچیں تو صحیح نا کہ ہم میں سے تو شاید ہی کوئی ہونا کہ جو ان آیات سے گزرتا ہو تو اس کا کردار اتنا بلند ہو سکے۔ تو کیا مطلب ہے؟ کیا ان کی آیات کی تاثیر کا میں یا ہمارے اعمال کا مسئلہ ہے، یا کیا پرابلم کیا ہے؟ جہاں اور بہت سارے مسائل ہیں نا، وہاں ایک مسئلہ پتہ کیا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی کسی غلام اور لونڈی کے سسٹم کو ایکسپیرینس ہی نہیں کیا نا۔ بھئی غلام اور لونڈی جو ہوتی ہے نا، وہ تو جیسے کوئی بھیڑ اور بکری ملکیت ہوتی ہے نا مالک کی، اب مالک چاہے تو اس کو زندہ رکھے، چاہے تو مارے، ٹھیک ہے، یعنی اگر اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ اگر کوئی لونڈی کو جو ہے وہ ذبح بھی کر دے نا، جیسے سمیہ کے ساتھ کر دیا گیا تھا، تو ابو جہل کو کس نے پوچھا تھا آگے؟ یعنی کوئی معاشرے کے اندر آپ کو کوئی شور غوغا نظر آیا ہو جی کہ یہ تو بڑی کوئی جو ہے وہ انصاف کی جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ دھجیاں بکھیر دی ہیں، اس کی بنسبت کوئی آزاد خاتون ہوتی تو بات فرق ہو جانی تھی۔ تو یہ ایک، اور پھر یہ کہ وہ جو غلام ہے یا لونڈی ہے، وہ یہ ساری کیفیت اس میں شامل ہے نا کہ وہ جو ہے وہ 24 آورز 24/7 اسی حالت میں ہے، اس کا اپنا کچھ نہیں ہے، سب کا سب مالک کا ہے۔ یہی وہ رشتہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بدل کر اپنی نسبت میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ مالک ہے، اور تم کون ہو؟ عبد ہو۔ اور عبد کون ہوتا ہے؟ عربی میں عبد غلامی کو کہتے ہیں، یہ جو عبداللہ جو نام ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کا غلام۔ عبد الرحمن کیا ہے؟ رحمان کا غلام، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب انہوں نے ان چیزوں سے تو وہ خوب آگاہ تھے، تو جب وہ ایمان لائے نا تو وہ اس کے پورے مطلب کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ کیا ہے، لہٰذا وہاں اف اینڈ بٹس اور یہ اور وہ چکر جو آج ہمیں پڑ جاتے ہیں نا شریعت کے معاملات میں اور بہت ساری چیزوں میں، وہ وہاں پہ اس لیے ہوتے ہی نہیں تھے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ غلامی کس کو کہتے ہیں۔ تو ان کے لیے وہ کوئی نئی چیز نہیں تھی، ان کے لیے یہ تھا کہ بلال جو ہے وہ پہلے امیہ بن خلف کو غلام کو آقا مان رہے ہیں، تو آج انہوں نے اپنا ریفرنس جو آقا کا ہے اس کو پوائنٹ کس کی طرف کر دیا؟ اللہ کی طرف۔ پرفارمنس میں تو کوئی فرق نہیں پڑا نا، یا ریسپانسبلٹی، پرفارمنس سے مراد ریسپانسبلٹی کے اندر تو کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ تو ہمارے ہاں زیادہ چونکہ ملازمت چلتی ہے اور وہ اس طرح سے ہم زیادہ ان چیزوں سے آگاہ ہیں، وہ ہوتا بھی تھوڑی دیر کے لیے، ابھی جائیں گے کوئی 8 گھنٹے کی نوکری کر کے واپس آ جائیں گے، کوئی بزنس مین ہوگا وہ بھی یہی کرے گا، وہ کوئی 8-10 گھنٹے جو ہے لگائے گا واپس آ جائے گا، اس کے بعد وہ آزاد ہوگا، جو مرضی کرے، فیملی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے۔ غلام لونڈی کا یہ چکر نہیں ہے، وہ تو رات کو آپ 2 بجے بھی 3 بجے بھی کھڑا کریں بھائی فلاں کام کرنا ہے، چائے بنا کے لاؤ، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا جی آپ نے مجھے کیسے کہہ دیا، میرے تو اپنے کوئی رائٹس ہیں۔ غلام کے اپنے کوئی رائٹس نہیں ہوتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی مختلف جگہوں پر جو ہے نا یہ ذالک فضل اللہ یہ جو لفظ استعمال، اور پھر وہ جو یعنی مال کو بھی اللہ نے اپنا فضل قرار دیا نا، وہ فضل کیا چیز ہوتی ہے؟ فضل جو ہوتی ہے وہ حق تو نہیں ہوتا، فضل جو ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کا جو ہے وہ یعنی اس نے اس کو یعنی آپ سمجھو اس کا احسان ہے کہ جو اس نے اس کو عطا کیا۔ تو یہ ساری چیزیں چونکہ ان کو بہت خوب معلوم تھی، لہٰذا وہ تو پوری طرح پھر اس پر عمل کرتے تھے۔ آج ہمیں اپنے آپ کو بابر کرانے کی ضرورت ہے، اگر ہم ان کے معنیوں کو صحیح طور پر جان لیں، ان چیزوں کو جان لیں، تو پھر سبیل ہو سکتی ہے کہ ہمارا عمل جو ہے وہ درست ہو سکے۔ سر اس میں جیسے انہوں نے یعنی غلام اور بندے کے سسٹم کو سمجھ کے جی اللہ تعالیٰ کی یعنی عبودیت اختیار کی، جی تو اس کو اس طرح بھی انہوں نے سمجھا نا کہ بندے کا غلام ہونا
کیا معنی رکھتا ہے اور ایک پھر اللہ کا غلام ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ یعنی ہے تو بالکل کہ رائٹس اللہ کے سامنے بھی انسان خود اپنے کوئی رائٹس ایسے نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی انسان کا غلام ہونے میں کتنی قباحتیں بھی ہیں. جی جی، مطلب وہ دیکھیں نا، اس نے بھی ان کو سمجھایا نا کہ انسان کی غلامی اور اللہ کی غلامی میں کتنا فرق بھی ہے. جی جی دیکھیں حقیقت میں تو یہ پتہ چل گیا نا کہ یہ جو آج امیہ بن خلف اپنے آپ کو میرا مالک یا آقا کہہ رہا ہے، تو میرا مالک اور آقا تو اصل میں یہ نہیں ہے، یہ ہے، اور اس کی یہ صفات ہیں، الحی ہے، القیوم ہے، یہ تو نہیں ہے. امیہ بن خلف کے اندر تو یہ صفات نہیں ہے. وہ ساری صفات، کیونکہ اللہ کو اس کی ذات اور صفات سے، بلکہ اصلاً تو اللہ کو صفات سے پہچانا جاتا ہے نا دنیا میں، پھر ذات تو اللہ کو پہچاننا ممکن نہیں ہے نا. وہ کمثلہ شیئن کے تحت پھر ذات تو بالکل ہی نہیں آپ اس کو جو ہے وہ دیکھ سکتے نا، لیکن جو صفات ہیں اس کے اعتبار سے بھی جب ظاہر ہے اب اللہ کی جو صفت ہے اور پھر بندے کی صفت ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے نا. یعنی ظاہر ہے کچھ صفات ایسی ہیں نا جو کہ بندے میں بھی ہوتی ہیں، اس کا پرتو ہے اصل میں. جیسے اللہ بھی رحمان ہے، رحمت ہے اللہ کے اندر، رحیم ہے، تو بندے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت تو رکھی ہے، لیکن جو اللہ کی رحمت ہے کیا وہ بندے کی رحمت ہے؟ تو یہ تو دنیا میں بھی ہم ایکسپیرینس کر لیتے ہیں، یعنی یہ کوئی ہمارے لیے دنیا میں ان چیزوں کو سمجھنا مشکل نہیں ہوتا. وہ اس طرح سے مشکل نہیں ہوتا کہ دنیا میں یہ اب آپ نے مشکل کر دیا. یہ میں ان سے کہہ رہی ہوں کہ آپ نے غلط پہلے میں نے کہا تھا کہ اللہ دیتے جائیں. اچھا پھر یہ میرا ذہن بلا وجہ الجھا رہے گا ان چیزوں میں، آپ نا اس کو اندر رکھوا دیجئے، بس جاتے ہوئے پھر اگر ٹائم ہوگا تو میں ادھر ساتھ کمرے میں بیٹھ کے کھا لوں. ٹھیک ہے سر ٹی بھی رکھوا دو یا یہ رہ لیں گے؟ جی جی ٹی میں لیتا رہتا ہوں. اچھا چلیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اب یعنی دیکھیں یہ صفات بندوں میں بھی ہیں، لیکن یہ دیکھیں جب انہوں نے دیکھا کہ ظاہر ہے یہ بندہ خود بھی ایکسپیرینس کرتا ہے نا، یعنی انسانوں میں سب سے زیادہ رحمت کا مادہ کس میں ہو سکتا ہے جی؟ دنیا میں سب سے زیادہ رحمت کا مادہ اگر ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے نا تو ماں اور اولاد کے رشتے میں، یعنی باپ اور اولاد کے رشتے میں بھی اس قدر رحمت نہیں ہے جتنی ماں اور اولاد کے ضمن میں. ایسے ہی ہے نا. لیکن ماں کی بھی بس ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ ایک وقت میں آپ دیکھیں نا وہ ماں بھی 10 باتیں سنا دیتی ہے کہ نہیں سنا دیتی؟ تو اللہ بھی سنا دیتا ہے. اللہ کی رحمت بھی اسی طرح ہی ایک انسان کے ساتھ آپریٹ کرتی ہے جیسے کہ ماں کی رحمت اولاد کے ضمن میں کرتی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا نا. آپ دیکھیں نا کتنے بڑے بڑے گناہ انسان کر جاتا ہے، سارا کچھ کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا کھانا پینا نہیں روکتا، اللہ تعالیٰ اس کی رات کی نیند نہیں روکتا، ٹھیک ہے، اس کو باہم رزق دنیا کے اندر فراہم ہوتا ہے، تنگ ہو یا کھلا ہو ہوتا ہے بارہ، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ اب آپ دیکھیں نا اللہ کی صفات کے تحت جب انہوں نے اپنے بادشاہ حقیقی اور آقا کو پہچانا تو یہ تو وہ خوب جانتے تھے کہ غلامی ہوتی کیا ہے. یہ دو چیزیں جب آپس میں ملی ہیں تو آپ سمجھیں کہ یہ نور علی نور والی کیفیت جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. تو یہ ہے کہ آج ہمیں اس کو تو بہرحال اپنی تکرار بنانا پڑے گا نا، اس کو تو بار بار اپنے ذہن میں تازہ رکھنا پڑے گا، تب جا کے یہ چیز ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہے جس قدر آ سکے. تو بات یہ کہ فَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ کہ ان سے نکاح کرو، لیکن یہ کہ ان کے اہل، ان کے جو مالک ہیں، ان کی رضا، ان کے اذن کے ذریعے سے. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ اور ان کے مہر جو ہے وہ ان کو ادا کرو بالمعروف، دستور کے مطابق، ٹھیک ہے. اس میں جو ہے وہ ظاہر ہے وہ دوسری رائے بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا ہو جائے وہ مال، لیکن جو زیادہ تر علماء کا جو یعنی یا مفسرین کا جو زیادہ رائے ہے نا وہ یہی ہے کہ وہ ظاہر ہے چونکہ وہ مالک کی ملکیت تو ہے نا، یعنی اس نے مالک نے ان کو آزاد تو نہیں کیا نا، وہ لونڈی آزاد تو نہیں ہوئی نا، تو اس اعتبار سے وہ مالک ہی کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. آگے فرمایا محسنات غیر مسافحات، یہ پھر وہی بات جو پیچھے جو ہے وہ آزاد عورتوں کے لیے بھی کہی گئی تھی، یہاں ان کے لیے بھی کہی جا رہی ہے کہ یہ جو لونڈی سے نکاح بھی کیا جا رہا ہے وہ اس کو محسنہ کے سٹیٹس کے تحت ہی کیا جا رہا ہے، یعنی اس کو یعنی اس والے، اب یہ محسنہ کا وہ والا یعنی مطلب کہ قید نکاح میں لانے کے لیے کیا جا رہا ہے.
اس کو حسن جو دیا جا رہا ہے کس کا؟ نکاح کا حسن، اس قلعے کے اندر اس کو لیا جا رہا ہے. غیر مسافیات، محض مستی نکالنا جو ہے مراد نہ ہو. یہ پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں. محض جو ہے وہ اپنی نفس کی خواہش کو پورا کرنا نہ ہو کہ وہ جو ہے وہ ایک زنا کی ریزمبلنس بن کے رہ جائے. حقوق نہیں، کچھ نہیں، نہ مہر، نہ کوئی اور چیز کو، نہ کوئی اور حق، نہ کوئی معاملہ، بلکہ یہ ہمیشہ کے لیے قید نکاح میں لانے کے لیے یہ معاملہ ہو. ولا متخذات، اور نہ ہی یہ کہ وہ آشنائی کرنے والیاں ہوں اخدان، چوری چھپے. یعنی اب یہ جو ہے وہ، یعنی یہ جو نکاح ہوگا یہ بھی چوری چھپے نہیں ہوگا. یعنی لونڈی سے بھی ہوگا تو پورے معاشرے کو پتہ ہوگا یہ فلاں کی لونڈی ہے اور یہ فلاں کے نکاح میں ہے، تاکہ وہ سبیل بند ہو جائے نا کہ وہ کسی وقت جو ہے اس کا مالک اس کو تصرف میں لانے کی کوشش کرے تو کوئی پکڑے اس کو جا کے کہ یہ کیا کر رہا ہے. اور وہ ایک اوپن بات ہو، پتہ ہو کہ یہ فلاں کی جو ہے، جیسے سب کو پتہ ہی تھا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ کس کی لونڈی ہیں اور کس کے جو ہے وہ تصرف میں ہیں. یہ یعنی یہ سب کے سامنے سب کو معلوم ہی تھا. سب کا یعنی وہ دوسروں کا بھی ایسے ہی ہے، لیکن یہاں پر چونکہ لونڈیوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے تو وہاں یہاں پہ بھی حکم یہی ہے کہ وہ اوپنلی ہوگا. جی جی ایک سیکنڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کلاس میں ہوں، میں کرتا ہوں فون آپ کو. چلے میں دیکھتا ہوں. اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی اوپن، اصل میں پتہ پرابلم ایک اور بھی تھا نا. یہ جو زیادہ تر جو وہاں پر لونڈیاں تھیں نا، وہ کوئی زیادہ بلند کردار کی حاملہ نہیں تھی. بہت سارے مسائل تھے، تو اسلام نے ظاہر چیزوں کو ڈسپلن کیا. تو اسی ڈسپلن میں ایک بات یہ بھی تھی کہ اب یہ نمایاں ہو جائے سب کے سامنے کہ یہ کسی کے نکاح میں. فَإِذَا أَحْسِنَّ، اور پھر جب یہ کہ وہ نکاح میں آ جائیں، فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اور پھر اگر وہ کسی فحاشی کی مرتکب ٹھہریں، یعنی فحاشی کا کام جو ہے وہ پھر کوئی کریں، فَعَلَيْهِنَّ، تو پھر ان کے ذمے ہے کیا؟ نصف ما علی المحسنات من العذاب، وہ جو آزاد عورتیں تھیں ان کی، یعنی آزاد عورتوں کو جو عذاب دیا جاتا ہے، جو سزا دی جاتی ہے ان لونڈیوں پر، اس کا نصف ہے، ان کے ذمہ اس کا نصف. اور وہ کیا عذاب دیا جاتا ہے جی؟ اس میں ایک رائے یہ ہے کہ ابھی تو وہ چونکہ احکامات آئے نہیں تھے، لہذا وہاں پر جو ہے وہ یعنی ایک رائے تو یہ ہے. لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ احکامات اپنی جگہ پر ہوں تو وہ ظاہر صورتحال یہ نہیں تھی. صورتحال یہ تھی اب جیسے 100 کوڑے ہیں نا، وہ تو 100 کوڑوں کو جو ہے نا وہ یعنی اس کا ہاف 50 کوڑے. شادی شدہ لونڈی ہے نا، وہ لونڈی ہے تو اب رجم کا تو ہاف نہیں ہو سکتا نا. رجم کا آدھا کیا ہوگا؟ رجم میں تو مار مار کر جان لی جاتی ہے، اب اس کا ہاف کیسے کریں گے؟ تو اس کا نصف چونکہ ممکن نہیں ہے تو نصف جو ہے وہ کوڑوں کا ہی ہوتا ہے. یعنی ہر حالت میں وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے تو وہ تو بات ہی فرق ہوئی بھی ہے نا لونڈی کی. اب وہ شادی شدہ ہے تو اب اس کا جو معاملہ ہو رہا ہے نا اس کو نصف رکھا گیا. یہ اور بھی چیزوں میں یعنی غلام اور لونڈی کے وہ احکامات جو کہ ایک آزاد کے ہوتے ہیں اس میں تخفیف رکھی گئی ہے، کیونکہ وہ بہت ساری صورتوں میں اس طرح کے وہ جو ہے نا وہ کیپیسٹی نہیں ہے اس کو اس کام کو سر انجام دینے کے اندر جو ہونی چاہیے. تو چونکہ وہ اہلیت نہیں ہے اس کام کو سر انجام دینے کی، تو شریعت نے اس کو وہاں پہ ہلکا کیا ہوا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ موطا امام مالک کے اندر ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایسا ہوا تھا کہ کچھ لونڈیاں تھیں کہ جن سے جو ہے اس طرح کا زنا سرزد ہوا، وہ نکاح میں بھی تھیں، تو پھر ان کو 50 کوڑے جو ہے وہ مارے گئے. ذالک لمن خشی العنۃ،
اور یہ اس لیے ہے کہ جو کوئی تم میں سے ڈرے تکلیف سے، یعنی وہ زنا بدکاری، یعنی اس میں سے پڑھنے سے، منکم تم میں سے، یعنی یہ اس سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم رکھا ہے تاکہ تم جو ہے اس طرح کی بے حیائیوں کی اب مرتکب نہ ہو. اب تمہارا نکاح ہو چکا ہے تو اس کے بعد درست نہیں ہے کہ تم ادھر ادھر جو ہے معاملات ہو. ایک منٹ، نہیں سوری، اس کو درست کریں، یہ بات میں نے کچھ پچھلی چیز کے ساتھ ملا دی ہے، اس کے ساتھ نہیں ہے. یہ ہے اصل میں دیکھیں جہاں سے آیت شروع ہو رہی تھی نا، اور آیت کس بات سے شروع ہو رہی تھی کہ ایک مسلمان مرد ہے جو کہ نکاح کرنا چاہ رہا ہے لیکن وہ استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ ایک آزاد عورت سے نکاح کر سکے. تو ایک پوری بات سمجھا دی گئی کہ ایک لونڈی سے، مسلمان لونڈی سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے. یہ جو مرد ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یعنی تم میں سے جو کوئی اس یعنی بدکاری کی تکلیف میں پڑنے کا جو ہے وہ معاملہ جو ہے اس میں نہ پڑ جائے نا وہ. یعنی اس کا مطلب تو نہیں، یہ اس لیے ہے، یہ اس کے لیے ہے کہ جو ڈرے زنا کی تکلیف سے، منکم تم میں سے، یعنی اب مسلمان مرد کو یہ ڈر ہے کہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو کہیں نفسانی خواہش اس پر ایسے غالب نہ آئے. ظاہر نکاح جو ہے وہ تحفظ نفس کا بھی ذریعہ ہے نا، شہوت کے حوالے سے بھی جو ہے اس کو ڈسپلن دینے کے لیے کا حلال طریقہ نا جو اللہ نے رکھا ہے. تو ایک ایسا شخص جو کہ اپنی یعنی اس کو یہ ڈر محسوس ہوتا ہے کہ اگر میں نے نکاح نہیں کیا تو خدا نہ خواستہ میں کہیں جو ہے وہ کہیں اور کسی چکر میں نہ پڑ جاؤں. اب اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ کیا کرے، اگر آزاد عورت سے نہیں کر سکتا مہر دے کر تو پھر ایک لونڈی سے کر لے، لیکن اس کے پھر وہ ڈسپلنز ہیں جو کہ سارے بتا دیے گئے. جو استطاعت، اب کچھ لوگ ایسے تھے جو استطاعت رکھنے والی لونڈی پسند آ گئی، اب بھی ہوا مالک سے لے لیتے. دیکھیں اس کی مہر شرط نہیں ہے نا، وہاں دیں گے تو مالک ہی کو ملے گا. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے، یعنی نہ کرو نکاح. اس کی ایک توجہ یہی کی جاتی ہے کہ لونڈیاں زیادہ تر جو وہاں پر تھی نا وہ ان کا کردار کوئی اتنا اچھا نہیں تھا. یا دل میں خیال تو آ ہی جاتا ہے نا کہ بھئی میں جس سے کر رہا ہوں وہ پہلے بھی کسی کے تصرف میں، تو مالک کے اس میں تو وہ ہے ہی نا. وہ دوسری میں نے بات آپ کو وہ بتا دی. تیسری اس میں ایک بات اپنی جگہ پر وہ بھی ہوتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے اب جو اس سے اولاد ہوگی وہ اولاد بھی غلامی ہوگی نا. لونڈی سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی غلام یا لونڈی ہی کی صورت میں ہوگی نا. تو یہ کچھ مختلف چیزیں ہیں جس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یعنی اگر تم اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتے تو کرو، اس کی بھی اجازت دے دی. لیکن سر شادی اس نے جب ایک آزاد مرد سے کر لی تو اب اولاد لونڈی نہیں وہ ایسے نہیں ہے. وہ آزاد مرد سے تو کر لیے لیکن اس کا سٹیٹس تو وہی ہے نا، خاتون کا سٹیٹس وہی ہے. دیکھیں ڈسپلنس فرق ہے نا، ملکیت تو ہونا ایک اس کیس کو بالکل فرق سمجھیں. یہ کیس وہ والا کیس نہیں ہوتا جیسے ایک آزاد مرد ایک آزاد عورت سے جو ہے وہ نکاح کرتا ہے، وہ والی صورتحال نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم صبر کرو نا اور نہ کرو یہ کام تو یہ زیادہ بہتر ہے. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا. اللہ کو پتہ ہے کہ تم جو ہے وہ اگر تم ان مجبوریوں کے تحت تم نے کر لیا تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارا وہ ڈسپلن بتا دیا. نہیں ہے تو پھر یہ بہتر بات ہے کہ نہ کرو، لیکن وہ کر لو تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے سارا اس کا ڈسپلن اپنی جگہ پر بتا دیا. کلیئر ہے جی؟ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم، اور چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تاکہ یہ کہ وہ بیان کر دے، بیان کر دے، واضح کر دے، نمایاں کر دے، مبرہن کر دے، لکم تمہارے لیے، ویہدیکم اور تمہیں ہدایت دے،
سنن الذین من قبلکم، ان لوگوں اور تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کے طریقوں کی ہدایت دے تم. یعنی کون تھے تم سے پہلے؟ اصل میں یہ جو اب یہاں 3 آیات ہمارے سامنے آنے لگی ہیں نا، یہ مضمون وہاں جو پیچھے چل رہا تھا وہ مکمل ہو کے 3 آیات وہ آ رہی ہیں کہ جس میں احکام شریعت کی جو ہے نا وہ حکمت فلسفہ اور حکمت بیان ہو رہی. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ شریعت کے جو قوانین ہیں اس کے 2 شیڈز ہیں نا، وہ ڈوز کا حکم دیا جا رہا ہوگا اور ڈونٹس منع کیا جا رہا ہوگا. کسی کام کو کرنے کا کہا جا رہا ہے، کسی کام سے رکنے کا کہا جا رہا ہے. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ ہے نا. اب انسان کے اندر ایک سرکشی اور یہ معاملات تو ہیں. انسان کی طبیعت میں اگر ان ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ نہ کرے تو وہ نفس جو ہے وہ ایک انسان کو جو ہے وہ تو بغاوت پر مجبور کرتا ہے نا. اور طبیعتوں کے اندر ایک انسان کی پھر وہ جو ہے وہ ایک ناگواری ہوتی ہے کہ یہ کیا مصیبت ہے، تو شریعت ہی مصیبت لگنا شروع ہو جاتی ہے. یہی وجہ تھی کہ ایک وقت میں ہم دیکھتے ہیں کہ نصارہ نے تو اپنے گلوں سے یہ توپ اتار کے پھینکا نا. مطلب اس میں تو معاذ اللہ کچھ ایسے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں کہ گویا وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ شریعت خود ایک لعنت ہے. کیوں؟ اب وہ ایک فلسفی ہے پوری، اس کو ڈاکٹر صاحب نے نقل کی ہے کہ وہ اس طرح کی فلسفی ہے جی کہ اصل میں انسان جو ہے نا، پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ہے نا بار بار کہنا کہ یہ چیز غلط ہے جی، یہ چیز غلط ہے، یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو، اس کے جو ہے نا انسان کی نفسیات پہ، سائیکالوجی پہ بڑے منفی اثرات جو ہے وہ پڑتے ہیں. آج ہم کہتے نہیں ہیں بچے کو آپ نہ کہیں جی، نہ کہیں نہ کہیں، وہ کہیں گے تو بڑی ایک نیگیٹو پرسنالٹی جو ہے ڈیولپ ہو جائے گی. تو ٹھیک ہے اس کو بیلنس کرنا چاہیے اپنی جگہ پر، لیکن بالکل چھوڑ بھی تو نہیں دینا چاہیے نا. تو ان کی فلسفی کیا ہوئی؟ فلسفی ہوئی کہ بھئی یہ جب آپ زیادہ کسی کو اس طرح کہتے ہیں نا یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو، یہ بھی نہیں ٹھیک، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ ایک انسان کے اندر جو ہے نا وہ اصل میں گلٹ کانشیسنس جو ہے وہ اس کے اندر کھڑی ہو جائے گی. اور جب وہ اس کا شکار ہو جاتا ہے تو نفسیاتی طور پر وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کوئی اچھا شہری تو تھوڑی ہوتا ہے. وہ خام خواہ اس کا ضمیر جو ہے اس کو ملامت کرتا ہے. تو اس کے ضمیر کا ملامت کو روکنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم حلال اور حرام کی بحث کو ختم کر دو. کہو ہی نہ کہ یہ حلال ہے اور کہو ہی نہ کہ یہ حرام ہے، بس سب کچھ ہی ہے، جو جیسے چاہو جیو، یہ والی زندگی گزارو. تو یہ وہ گمراہی تھی کہ جس کے اندر جو ہے وہ پڑے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پر کیا سمجھا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ شریعت کے احکامات نازل کیے ہیں نا، یہ اس کی حکمتیں اور فلسفہ جو ہے وہ اصل میں یہ نہیں ہے جس طرف جو ہے دنیا مڑ گئی، بلکہ یہ وہ ہدایت ہے جو کہ تم سے پہلوں کو بھی اللہ نے دی تھی. اور یہ پہلے کون تھے؟ ظاہر ہے یہ نیکوکار لوگ تھے. یہ پہلے کون تھے؟ یعنی تم دیکھتے ہو نا تم سے پہلے نیکوکار بھی تھے، بدکار بھی تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے نا کہ تم منعم علیہم لوگوں کی اندر جو ہے نا تمہارا شمار ہونا. اسی کے لیے وہ جو قبل تھے وہ کون تھے؟ انبیاء تھے اور ان کے متبعین تھے، وہ جو اصلاً جو ہے جنہوں نے ان کی پیروی کی، متقی اور نیک لوگ. تو گویا ان کے کردار کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نا کہ تم اپناؤ. اور ان کا کردار بہرحال وہی تھا کہ جو ڈوز اینڈ ڈونٹس کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے جنہوں نے زندگی گزاری. تو پھر یعنی اب اس میں ساری باتیں شامل ہو جاتی ہیں نا کہ تم نے ان کا انجام دیکھا پھر کیا ہوا. یعنی آپ دیکھیں نا، یعنی یہی تھے نا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیوا تھے نا مشرکین مکہ. تو اتنی بڑی شخصیت، قداور شخصیت جن کو تم نے سمجھا ہوا تھا، وہ کس رستے پر تھے؟ کیا وہ شریعت کے فالوور نہیں تھے نا؟ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ پھر انسان کو جاننی چاہیے، سمجھنی چاہیے. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور یہ کہ پھر تم پر توجہ کرے، یعنی تمہاری توبہ قبول کرے. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تم جو ہے وہ اپنے گناہوں سے جو اگر ہو بھی گئے ہیں تو پیچھا چھڑاؤ، جان چھڑاؤ. آج تمہیں پتہ چل گیا کہ یہ حق کی راہ ہے، یہ درست بات ہے، یہ ہے کہ جو اللہ تم سے چاہتا ہے، تو اس روش کو اختیار کرو. پیچھے جو ہو چکا اس کو چھوڑو اور آگے بڑھو، اللہ سے توبہ کے طلبگار بنو تاکہ اللہ تم پر تمہاری توبہ جو ہے قبول کرے. واللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، حکمت رکھنے والا.
اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے ساری چیزیں، اور چونکہ وہ صاحب حکمت بھی ہے، لہٰذا وہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے سامنے ہیں جو تم کچھ کر رہے ہوتے ہو۔ پھر یہاں تک ہوا نا، اب آپ دیکھیں نا یہ سارے لوگ کون تھے؟ یہ یہودی تھے، مجوسی تھے، نصرانی تھے، آج کے دور کی بات کریں کمیونسٹ ہیں، ایتھیسٹ ہیں، یعنی ان کے نزدیک تو نکاح کو کی حرمتوں کے اندر بھی جس طرح سے انہوں نے پلے کیا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاں، یہ آج بھی آپ دیکھیں نا، یہ جو تحریکیں ساری جو اٹھی ہوئی ہیں، یہ ٹرانسجنڈر کے نام پر جو اٹھتی ہیں، اور پھر یہ جو خاص طور پر جو ہے وہ LGBT، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وہ اسی کی جدید شکل ہے جو قوم لوط کا عمل ہے، اسی کی جدید شکل، یہ چیزیں، یعنی ایسی ایسی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں نا۔ پھر ایک ایتھیسٹ کے منہ سے میں نے سنا کہ جی وہ کہتا ہے جی ہمارے نزدیک تو جو ہے وہ صرف جو ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ کزن میرج جو ہے نا وہ حرام ہے، باقی ساری خواتین ہمارے لیے جائز ہیں۔ تو آپ ذرا اندازہ کریں نا پھر کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ حکیم ہے کہ جس نے تمہیں یہ سارے رشتوں کی تقسیم بتائی، وہ پیچھے اتنی لمبی لمبی آیات میں تمہیں بتایا کہ بھئی یہ خاتون یہ ابدی رشتے ہیں، ان سے تمہارا کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، یہ وہ رشتے ہیں جو عارضی طور پر تمہارے نکاح میں نہیں ہو سکتی، باقی سب سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ تو یہ اس علیم اور حکیم ہستی کی جو ہے وہ تمہارے اوپر رحمت ہے، اور یہ کہ وہ تمہاری توبہ قبول کرے، اس کے لیے وہ سبیل ہے کہ اگر تم اس رستے پر آ جاؤ گے تو توبہ کی اصل بھی کیا ہے؟ برائیوں کو چھوڑ کر اس اصل رستے پر آ جانا جو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ متعین کیا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، ان یتوب علیکم، کہ وہ تم پر توجہ کرے۔ بھئی اللہ کی چاہت تو یہ ہے کہ وہ تمہاری توبہ جو ہے وہ قبول کرے۔ اللہ سے بڑھ کر انسان کے ساتھ کون مخلص ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ضمن میں گناہ کرتا رہتا ہے، لیکن جس دن بھی جس وقت وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ کی خوشی جو ہے وہ اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے کھڑی ہوتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ہی نہ چاہتا کہ توبہ کا معاملہ ہوتا تو نہ تو توبہ کا رستہ بتاتا، اور نہ اتنے کوئی پاپڑ بیلنے کی ضرورت تھی کہ کوئی انبیاء آتے، کوئی ان کے متبعین ہوتے، کوئی اور چیزوں کی وضاحت ہوتی، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کچھ کیوں کیا؟ اللہ کی چاہت ہے کہ انسان جو ہے وہ یعنی اس رستے کی طرف آئے۔ یہ ہے وہ شریعت کا اصل میں آپ کہہ لیں کہ وہ پہلو جو کہ سامنے رہے تو شریعت پر چلنا انسان کے لیے آسان جو ہے وہ ہوگا، تب وہ جو ہے ایک انسان اپنے اوپر اس کو بوجھ محسوس نہیں کرے گا، ورنہ پھر انسان کا مسئلہ جو ہے وہ، بلکہ آگے الفاظ آ بھی جائیں گے اس حوالے سے۔ تو فرمایا وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهْوَاتِ، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اتباع کریں، پیروی کریں شہوات کی، خواہشات نفس ہیں جن کی جو ہے وہ بے لگام گویا پیروی کر رہے ہیں، ان تمیلو، کہ تم جو ہے وہ پھر جاؤ میلن عظیما، بہت زیادہ، یعنی اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اور وہ لوگ جو کہ دنیا میں اپنی خواہش کے بندے بن کر رہ جاتے ہیں، دنیا کے بندے بن کر رہ جاتے ہیں، اللہ کی اطاعت سے نکل جاتے ہیں، اللہ کی شریعت سے منہ موڑ لیتے ہیں، ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے، اس کے لیے اس نے سارے رستے تمہارے لیے کھول کر بتا دیے ہیں، یہ کام کرو، ایسے کرو، اس کو اپناؤ، اس کو چھوڑو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ تمہارے اندر اللہ ہی نے جو ہے وہ کھانے پینے کا جو ہے وہ یعنی تمہارے اندر جو ہے وہ انسٹنکٹ رکھا ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے بھئی، لیکن کھاؤ حلال ہے، یہ حلال ہے، اس سے کھاؤ، یہ حرام ہے، اس طرف منہ مت مارو۔ اسی طرح سے یہ جو شہوت کا جذبہ رکھا ہے یہ اللہ ہی نے رکھا ہے، لیکن پورا کرنا ہے تو یہ ذریعہ ہے، اس طرح سے پورا کرو، ایسے نہ کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ، یہ تم اپنے اوپر کوئی چٹی نہ سمجھو، بلکہ اس کے برعکس ان لوگوں کا کردار دیکھو جو کہ بس خواہش کے بندے بن کر رہ جاتے ہیں، ان کا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ تمہیں بھی جو ہے وہ اس عظیم اللہ کی راہ سے جو ہے وہ ہٹانے کے درپے ہیں، غلط رستوں پر وہ یہ چاہتے ہیں تم بھی بھٹکتے پھرو۔ اور اسی میں آج آپ دیکھ لیجئے کہ آج جو نعرے خاص طور پر عورت کی آزادی کے حوالے سے، حقوق نسواں کے نام پر، ٹھیک ہے، یہ جو فیمنزم کی تحریکیں،
اور اب تو خیر بہت ہی اڑیاں ہو کے یہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں نا، مطلب پہلے تو کبھی کوئی ڈھکے چھپے الفاظ میں ہوتی ہوں گی، لیکن یہ جو ہے کہ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ کے حوالے سے دیکھا جائے تو کیا ہے یہ، اس کی کیا اسی کا نمائندہ یہ جملہ نہیں ہے ہمارے سامنے، میرا جسم میری مرضی، یہی ہے نا خواہش، اور کس چیز کا نام؟ میری، اس کا دوسرا مطلب یہی ہے نا، میری خواہش تو میری مرضی، بھائی میں جو مرضی کروں، میرا جسم ہے میری خواہش ہے میری مرضی ہے. تو اللہ یہ نہیں چاہتا. اللہ نے تمہیں ڈسپلن بتا دیا، خواہش بھی ہے تمہاری، لیکن اس خواہش کو پورا کرنے کا اللہ نے وہ رستہ بھی نہیں رکھا جو کہ راہبوں والا رستہ ہے، رہبانیت کا رستہ بھی نہیں ہے کہ تم کچل دو ان چیزوں کو، یہ رستہ نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ نے اصل میں نفس کو کچلنے کا حکم نہیں دیا جیسے صوفیاء نے سمجھ لیا ہے، کسی نے سمجھ لیا گمراہی میں آ کر کہ جی کچلو اس کو پکڑ لے، یہ نہیں حکم، بلکہ ضبط نفس کا حکم دیتا ہے اسلام. یعنی کہاں آپ دیکھیں نا کہ ایک کوئی سمجھے کہ ایک بھی شادی کی تو بیڑا غرق، اللہ کے ہاں مقرب ہو ہی نہیں سکتے، اور کہاں وہ دین ہے جو اس کو ڈسپلن دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک چھوڑ چار بھی کرتے ہو تو کرو. بس اس کی اپنے پھر باتیں بتائیں ہیں، ساری سمجھائیں ہیں کہ کیسے کر سکتے ہو کیا ہے، لیکن یہ کہ رستہ تو دیا ہے نا. اس اعتبار سے جو ہے وہ چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ وہ پھر عظیم سازش ہے جس کو جو ہے آج پوری دنیا میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ چل رہی ہے، اور اسی کے پیچھے لوگ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. وہ جو اللہ تعالیٰ انسان کو معاف کرنے کے حوالے سے اپنی ساری شریعت کے قوانین کو نازل فرماتا ہے، وہ ہمیں مشکل نظر آتے ہیں. ہمارے شادی بیاہ ہو اور معاملات ہوں، ان چیزوں کا ہم احساس نہیں کرتے. پھر جب اپنی خواہشات پہ چلتے ہیں اور نتائج نکالنے کی وہ کوشش کرتے ہیں جو کہ اچھے ہوں، تو کیسے نکلیں گے؟ نتائج تو تبھی اچھے نکلیں گے نا جو اللہ تعالیٰ نے، جیسے مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے کم خرچ ہو، اسپیسیفکلی ایسے ہی بتایا. اب آپ جو ہے وہ ناک اونچی کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں جی، خرچے پہ خرچے کر رہے ہیں، اور آپ نے دلائل کیا دیے ہوئے بھائی میں تو کر سکتا ہوں نا، قرضہ تو نہیں لیا میں نے کہیں، میں کر ہی سکتا ہوں نا. اب آپ کر لیں بے شک، لیکن معاشرے کے اندر آپ نے خرابی پیدا کر دی ہے. اچھا، ہم میں سے ہر کوئی شاید یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے گھر میں، جہاں ہم کہتے ہیں نا میرا جسم میری مرضی، تو یہ نعرے آگے تک بھی جا رہے ہوتے ہیں. میرا خاندان میری مرضی، میرے بچے میری مرضی، میری بیوی میری مرضی، اور بیوی سمجھے جی میرا شوہر تو میری مرضی. ایسا مرضی نہ شوہر کی ہے، نہ بیوی کی ہے، نہ اولاد کی ہے، مرضی تو کس کی ہے؟ واللہ یرید ان یتوب علیکم کے تحت اللہ کی ہے نا. تو تم اللہ کے اس فیصلے پر قائم ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں کر دے گا. اب کرتے ہو الٹا ہے سارا، جا کے پھر دوش دیتے ہیں دین کو. بھائی دین پہ آپ نے عمل کدھر کیا؟ اور اب تو ہمارا تو مسئلہ ہی بڑا عجیب ہے. ہم نے تو بہت ہی تیتر بٹیر بنایا ہوا ہے نا. اب ہم نے ساری چیزوں کو جہاں اسلامائز کرنے کی کوشش شروع کی، اسکول ہے تو جی اسلامک اسکول، تو جی وہ بینک ہیں تو جی اسلامک بینک، تو وہاں جو منگنیاں ہیں اور مہندیاں ہیں، وہ مہندیاں بھی جو ہے نا وہ بھی اسلامک مہندیاں، اس میں بھی کوئی ہم نے جو ہے نا وہ درس کا ٹچ گھسیڑ دیں گے بیچ میں کہ چلو اس کو بھی کس طرح سے جو ہے نا وہ کوئی ایک جواز مل جائے. تو ظاہر جب اس طرح کریں گے تو یہ تبیون الشہوات ہی ہے کہ جس کے پیچھے انسان چل پڑتا ہے، اور پھر وہ شریعت کو پیچھے چھوڑتا ہے. شریعت اس کو روکھی لگتی ہے، پھیکی لگتی ہے، اس میں لگتا ہے جی کہ اس کے اندر کیا ایک انسان کی جو ہے نا وہ انٹرٹینمنٹ کدھر سے آئے گی، پھر اس کا نقصان ہے. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اور وہ اللہ چاہتا ہے ان یخفف عنکم، کہ تخفیف کر دے تم سے، یعنی وہ جو تم پر بوجھ ہیں اس میں تخفیف کر دے. یہی بوجھ ہے نا انسان کے اوپر کہ انسان جو ہے وہ دیکھیں، ایک رستہ آپ کو نہ بتایا جائے تو بوجھ ہے نا. مطلب آپ سے آج ایک تقاضا ایک شخص کر دے کہ جی یہاں سے آپ نے فیصل مسجد جانا ہے، اچھا یہ چلیں گے تو سیدھا سیدھا رستہ ہے نا، کوئی اندر کا رستہ پکڑ لے نا، جی راجہ بازار کی فلاں محلے میں آپ نے پہنچنا ہے، تو آپ کو مشکل پڑی ہوئی ہے جی کس طرح سے کروں، اس سے پوچھ رہے ہیں، اس سے پوچھ رہے ہیں، اور یہ ہے وہ ہے، کسی سواری پہ بھی بیٹھ رہے ہیں تو بھی پوچھ رہے ہیں، اور ہے کوئی گوگل میپ کھول رہے ہیں، کچھ چکروں میں پڑ گئے ہیں نا.
ایک یہ ہے کہ آپ کو ایک شخص جو ہے وہ سیدھا سیدھا رستہ یعنی بتا بھی دے، پہنچا بھی دے، دکھا دے. ہدایت کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں نا. اس نے بالکل آپ کو جو ہے نا وہ یعنی بالکل جس کو کہتے ہیں مبرہن کر کے دکھا دے کہ یہ رستہ یہاں سے شروع ہو کے یہ دیکھو یہاں تک پہنچتا ہے، اور یہ وہ رستہ بھی ہے جو کہ سیف اینڈ ساؤنڈ یہاں تک پہنچتا ہے. تو شریعت تو اصل میں اس چیز کا نا، شریعت میں جب ہم بات کرتے ہیں آسانی ہے تو وہ تو اس چیز کی آسانی ہے. تو تم اللہ کو راضی نہیں کرو گے تو آخرت میں پھنس جاؤ گے نا. تو آخرت میں نہ پھنسو تو شریعت نے اس رستے کو نمایاں کر دیا کہ تم جان پاؤ کہ اللہ کیا چاہتا ہے اور کن چیزوں سے وہ روکتا ہے، کن چیزوں کو چاہتا ہے کہ اڈاپٹ کرو، کن چیزوں سے چاہتا ہے روکو. اللہ کی رضا کیا ہے، اس معنی میں شریعت بہت آسان ہے. اسی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دین آسان ہے. یہ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے جو ہے مروی. یعنی نفس کی خواہشات ہیں، انسان کے ارد گرد 10,000 قسم کی گمراہیاں ہیں جو اس کو چاروں طرف سے گھیر رہی ہیں، اور اللہ کا قانون ہے اور اللہ کی کتاب ہے، وہ کتاب ہدایت ہے جو انسان کے سامنے ان سارے رستوں کو نمایاں کر رہی ہے. پھر انسان یہ کہ نہیں جی یہ رستہ تو جو ہے نا یہ کوئی بڑا کوئی مشکل سا نظر آتا ہے، میں تو اس رستے پہ چلوں گا. وہ جاتا کھائی کو ہے. آپ کو نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ رستہ تو بڑا حسین ہے، لیکن پتہ چلے کہ وہ جا پہنچ رہا ہے آگے کوئی کھائی ہے جس میں گریں گے. اور اس کے بنسبت آپ کو ایک رستہ ایسا بتا دیا جائے کہ اس رستے کی اپنی تنگیاں ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، لیکن اس کے آگے کوئی کھائی شائی نہیں ہے. یہ تھوڑی سی مشقت اٹھا لیں، اس کے آگے بہت ہی خوبصورت جنت ہے. اس کے آگے بہت ہی خوبصورت جو ہے ان ساری چیزوں کو جس کو تم دنیا میں گین کرنے کے لیے ہر وقت 24 گھنٹے تمہارا دماغ جو ہے وہ بالکل فریش ہو کے چلتا ہے، اس کی صحیح جو تکمیل ہوگی تو وہ تو اس دن ہوگی. تو پھر انسان جو ہے اس کے لیے یہ آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کہ وہ اس کام کو یہاں پہ دنیا میں بڑی سے بڑی چیز کو سہ لے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ بڑے سے بڑے کردار ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے بیٹے کے گلے پہ بھی چھری پھیرنے کو تیار ہے اور بیٹا بھی چھری پھروانے کو تیار ہے. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اپنی فیملی کو بالکل اللہ کے آسرے پر ایک بالکل بے آب و گیا جو ہے وہ یعنی آپ سمجھیں کہ وہ ریگستان کے اندر چھوڑ کر ایک اللہ کا بندہ جو ہے چل رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے شریعت کی آسانی جس کو اگر ہم سمجھ پائیں تو اس سے زیادہ کوئی بڑی بات نہیں. لیکن یہ بات اللہ نے بتا دی وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا کہ انسان جو پیدا کیا گیا وہ کمزور پیدا کیا گیا. ظاہر ہے دیکھیں یہ کمزوری تو رکھی ہے تو تبھی تو ایک انسان جو ہے وہ اس کے لیے توبہ کے مواقع بنیں گے. یہی وہ کمزوری ہے جس کے تحت ایک انسان جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس کو احتیاج ہوگی کہ وہ کچھ کرے نا. اگر خود اپنی جگہ پر تبانا ہوگا تو پھر کس طرح سے وہ کرے گا. تو یہ وہ اپنی جگہ پر یہ چیزوں کی فلفلمنٹ کے لیے بھی یہ چیز ضروری تھی کہ اس کے ضعف کو بھی نمایاں کر کے جو ہے بتایا جائے. لیکن اس ضعف کو اسٹرینتھ کیسے دینی ہے، یعنی کہاں ایک معاشرہ کہ جس کے رہنے والے لوگ زمانہ جاہلیت کے اندر فال ان کر رہے ہیں، اور کہاں وہی معاشرہ ہے کہ وہی لوگ ہیں کہ وہ جو ہے وہ اوج ثریہ تک پہنچتے ہیں کہ جن کے متعلق اللہ یہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا. لیکن اس کا رستہ پھر وہی ہے جو کہ ہاں ظاہر شریعت کا رستہ ہے، جو کہ اللہ کے دین کا رستہ ہے، جو کہ بیان ہے. کلیئر ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تاکلوا اموالکم بینکم اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے بالباطل باطل طریقے سے ناحق مت، یعنی باطل مطلب ہے ناحق مت کھاؤ. الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم مگر یہ کہ تم آپس کی خوشی سے کوئی تجارت ہو. ٹھیک ہے. ذرا دیکھیں یہاں پہ ایک مالی ڈسپلن کی بات ہو رہی ہے. انسان کی دو چیزیں پروٹیکٹ ہو جائیں، ایک ہے مال اور ایک جان، تو وہ سوسائٹی جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ فلرش کرے گی نا اچھے طریقے سے.
اس کو فلرش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ڈسپلنز دیے جائیں. اس میں مال کا جو ڈسپلن دیا جا رہا ہے وہ یہ دیا جا رہا ہے کہ باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال جو ہے وہ نہ کھائے جائیں. اور تجارت جو اس میں کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے، یعنی تجارت کیا ہو، ان تکون تجارت ان تراض منکم، مگر یہ کہ تمہاری آپس کی خوشی سے کوئی تجارت ہو. دیکھیں مال کے جو ظاہر ہے ایک دوسرے کے ساتھ تصرف کے کچھ ڈسپلنز اللہ نے بتائے. مال جس کا ہے اسی کا ہے، مال اس کی اجازت کے بغیر دوسرا استعمال نہیں کر سکتا. وہ اجازت دیتا ہے تو جتنے کی اجازت دیتا ہے دوسرا اس کو استعمال کر سکتا ہے. وہ ہدیہ کرنا چاہیے چاہے ہدیہ کر دے. وہ تجارت کے طور پر جو ہے کوئی معاملہ کرنا چاہے تو باہمی لین دین ہوا تو دوسرے کی یعنی حقیقی رضامندی پہ یہ ان تراض منکم کے اندر یہ بات شامل ہے کہ دونوں پارٹیز مکمل راضی ہیں، یعنی خریدار بھی اور جو بیچ رہا ہے وہ دونوں اس ایگریمنٹ پر جو ہے وہ راضی ہوں. تو یہ ہے حقیقی تجارت جس کا منافع جو ہے وہ جائز ہے اور حلال ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی کموڈٹی ہے، کوئی جوتا ہے، آپ وہ بیچ رہے ہیں. آپ نے گاہک کو کہا بھائی یہ 500 روپے کا جوتا، اور گاہک نے بھی ٹھیک ہے بارگین کرنا چاہا، آپ تھوڑا معاملات آپس میں بارگیننگ بھی تو آپس میں ہی ہو رہا ہوتا نا، تو کر کے جی 400 روپے میں وہ ڈن ہو گیا جی لے لیا. تو یہ اب حقیقی طور پر دونوں پارٹیز ایگری کی تھی نا یہاں پہ، یہ صحیح بات ہے. اس میں دیکھیں محنت بھی ہوئی ہے. وہ جو شخص تھا مظاہرہ جوتا کہیں سے اس نے خریدا تھا، بیچنے والے نے کوئی دکان ہے جس کا وہ کرایہ دے رہا ہے، پھر اس پر کچھ منافع رکھ رہا ہے. اور یہ پتہ ہی ہے گاہک کو بھی پتہ ہے کہ اس کے اندر اس کا منافع شامل ہے. یعنی یہ کون سی دکان ایسی ہے کہ جس کے اندر جاتے ہوئے کسی گاہک کو یہ نہیں پتا کہ بھائی اس کا منافع نہیں ہوگا، اس میں تو ہوتا ہی ہے. اب یہ دونوں جو ہے نا وہ آپس میں راضی ہو رہے ہیں. یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دی ہے. اس کے برعکس ہے کہ اس حقیقی رضامندی کے اندر رشوت کیوں حرام ہے، سود کیوں حرام ہے؟ اس میں حقیقی رضامندی نہیں ہے نا، بلکہ مجبوریوں کا فائدہ ہے. ایسا ہی ہے نا، یعنی دونوں میں سے ایک پارٹی حقیقتاً تو راضی نہیں ہے نا. ظاہر ہے دیکھیں سود دینے والا تو آفر کر رہا ہے لیکن لینے والا تو بیچارہ مجبور ہے نا، اس کا کوئی حقیقی راضی تو نہیں ہے نا وہ اس ٹرانزیکشن کے اوپر. ظاہر ہے جو سود کی سب سے گاڑی فارم جو بنتی ہے وہ تو وہی بنتی ہے نا جو قرض کی صورت میں لیا جاتا ہے. تو قرض کون لیتا ہے؟ مجبوری بندہ لیتا ہے نا. تو مجبور بندہ جب لیتا ہے تو کوئی حقیقی رضامندی تو تھوڑی ہے اس کی کہ وہ قرض یعنی 100 روپے لے تو جی 200 روپے واپس کروں گا، ایسی یہ کوئی حقیقی رضامندی تو نہیں، اس لیے حرام. یا رشوت ہے، وہ کون سا حق کھڑا تھا؟ بجلی کا میٹر آپ اپنا لگا رہے تھے، گورنمنٹ نے یہ والے پیسے لکھ کے بتایا تھے اتنے کا لگے گا، یہ بھائی صاحب بیچ میں کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں جی مجھے اتنے پیسے دو گے تو میں لگاؤں گا. تو یہ حرام، یہ اس وجہ سے حرام ہے کہ یہ حقیقی رضامندی نہیں ہے اس سارے بیع و شرع کے اندر. اسی طرح سے پھر اور بھی ظاہر ہے جیسی جیسی اس کے اندر فارمز جو ہے وہ آ جاتی ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ کوئی جھوٹ بول کر اپنا مال بیچ رہا ہے، دھوکہ دہی جو ہے اس کے اندر شامل ہے. یہ ساری وہ چیزیں جس کے تحت جو ہے وہ ہم اگر بات کریں گے تو بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہا ہے کہ یہ باطل طریقے ہیں کہ اپنے مالوں کو جو ہے وہ آپس میں باطل طریقے سے مت کرو. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ معاشرے جہاں پر یعنی یہ مالی بے ضابطگیاں نہیں ہوتی اور حقوق جو ہے ایک دوسرے کی ادا ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے دل بھی ایک دوسرے سے صاف ہوں گے اور اس کے اندر پرابلمز نہیں ہوں گی اور وہ معاشرے فلرش کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی آپ دیکھیں نا دنیاوی طور پر بھی معاشرے جب ان نارمز کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ فلرش کر رہے ہوتے ہیں. باقی اس میں چیز پہ ظاہر ہے اہل ایمان کے لیے جو اصل بات بتائی جا رہی ہے وہ تو یہ یعنی شریعت کو انہوں نے سامنے رکھنا ہے ان ساری چیزوں. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو اس ضمن میں سامنے رہنی چاہیے. کلیئر ہے جی؟ دوسری چیز وہ ہے یعنی ایک ہے احترام مال
اور دوسرا ہے احترام جان. اب اس کی بات ہو رہی ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ قتل کرو اپنے آپ کو، ایک دوسرے کو. یہ بڑا اچھا خوبصورت اسلوب ہے قرآن حکیم کا. یعنی کسی دوسرے کی جان کا لینا اصل میں اپنی جان ہی کے لینے کے مترادف ہے. المؤمنون اخوہ، مسلمان جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. پھر وہ ایک جسم سے بھی تعبیر کیا نا، ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو جیسے پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. تو یہ اس طرح کا اسلوب ہے نا، یعنی ایک دوسرے کی جان بھی دوسرے کی جان پر جو ہے وہ حرام ہے، اس کے ساتھ معاملات نہیں کیے جا سکتے. اصل میں تمدن کی بنیاد انہی دو چیزوں پر ہے، احترام جان اور احترام مال. جب یہ دو چیزیں ہوں گی تو اس معاشرے کے اندر امن ہوگا، سکون ہوگا، چین ہوگا. وہ معاشرہ جہاں مال کو پروٹیکشن حاصل نہیں ہے، جہاں آئے دن آپ کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں، تو وہاں کبھی بھی کوئی چیز پروان چڑھ سکتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان چیزوں سے یعنی منع فرمایا. بھٹوی صاحب نے تین طرح سے اس بات کو یہاں پر کہا کہ یہ جو قتل ناحق کی بات یہاں پر آ رہی ہے نا، اپنی جان کو قتل کرنے کے حوالے سے جو بات آ رہی ہے، اصل میں اس کے تین مفہوم ہو سکتے ہیں. ایک مفہوم تو پچھلی بات کے ساتھ جڑ کر ہے، یعنی وہ جو مال ناحق ہے، اگر تم وہ کھاتے ہو تو کیا ہوتا ہے، دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں نا، اور وہ چیزیں بھی ایک وقت میں قتل و غارت کا سبب بن جایا کرتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی شریعت کی آپ نے وہ والی مخالفت کی کہ آپ نے احترام مال جو تھا اس پہ کمپرومائز کیا، تو وہ خود بھی ایک قتل و غارت کا جو ہے وہ باعث بن گیا. ایک مفہوم یہ. دوسرا مفہوم وہی ہے جس کو ہم قتل ناحق کہتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ دوسرے کی جان جو ہے وہ نہ لی جائے، دوسرے کی جان محترم ہے. تیسری چیز جو ہے نا وہ اس میں یعنی وہ شامل ہے، وہ ہے خودکشی. اور اس حوالے سے بڑی سخت حدیث ہے. مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک حدیث جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہے کہ جس نے دنیا میں اپنے یعنی چھری سے جو ہے وہ گویا اپنے آپ کو قتل کیا، ہلاک کیا، خودکشی کی. تو وہ آخرت میں بھی جو ہے وہ گویا چھری سے ہی اپنے پیٹ کو پھاڑ رہا ہوگا. اور کسی نے جو ہے وہ زہر کا پیالہ جو ہوا پیا، تو جہنم میں بھی پھر وہ گھونٹ گھونٹ اسی زہر کے پیالے کو پیتا چلا جائے گا. اور ان چیزوں کے ساتھ رسول اللہ نے کہا کہ وہ ہمیشہ پھر ایسی کیفیت میں رہے گا. اور کسی نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دیا تو جہنم کے اندر بھی جو ہے وہ پھر ہمیشہ گرتا چلا جائے گا اور اس میں ہمیشہ رہے گا. تو یہ وہ ساری صورتیں ہیں کہ جس کو اسلام نے جو ہے وہ ناجائز قرار دیا ہے. احترام جان جو ہے وہ اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے جو کہ انسان اللہ تعالیٰ نے اصل میں جان دیتے ہوئے بھی جب انسان آیا اپنی مرضی سے نہیں تھا، تو جاتے ہوئے بھی انسان کی جان اس کی مرضی کی نہیں ہونی چاہیے. یہ جان اصل میں امانت ہے نا، مال بھی امانت ہے. اصل میں مال بھی دیا کس نے ہے؟ اللہ نے دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہماری محنتوں کا ہوتا ہے، محنتوں شہنتوں کا کچھ نہیں ہوتا جی. محنتیں کرنی چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. یعنی جب بھی یہ بات خاص طور پر جو ہے وہ کوئی آپ سمجھیں کہ مذہبی طبقے کا یا اس طرف کا کوئی بندہ کرتا ہے تو دوسری طرف کی آڈینس ہمیشہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ شاید کہہ رہا ہے کہ بالکل ہی جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جاؤ. ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ بات یقین رکھیں کہ محنت کرنے کے بعد ملے گا وہی جو کہ اللہ نے طے کیا ہوا ہے. الٹے لٹک جائیں، سیدھے ہو جائیں. زیادہ لکھا ہوا ہے زیادہ ہی ملے گا، کم لکھا ہوا ہے محنت آپ 24 یا 26 گھنٹے کریں، دن رات جاگتے رہیں. ایک وقت میں میرا ایک کاروبار تھا چھوٹا سا، تو وہ جو ہے وہ نہیں چلتا تھا، یعنی اس میں مسائل پیدا ہو گئے. تو وہ جو ہے وہ میں اور میرے پارٹنر تھے، ہم نے کوئی پہلے اگر ہم 8 گھنٹے یعنی سمجھو اس کو دیا کرتے تھے کاروبار کو، تو ہم نے 12 گھنٹے دینا شروع کر دیے. یقین جانے کہ کوئی ٹھیلے کا فرق نہیں پڑا. اچھا اس کی بنسبت ایسے آج میں آپ کو 10 مثالیں دے سکتا ہوں
کہ جہاں جو ہے وہ ایک چھوٹے سے کمرے سے کوئی معاملہ شروع ہوا تھا تو آج وہ بڑی بڑی جو ہے وہ آپ سمجھیں کاروبار کھڑے. تو یہ اللہ کی جو ہے نا تقسیم ہے جس پر ایک انسان کو جو ہے وہ ظاہر ہے راضی رہنے. ہاں محنت کرنی چاہیے انسان کو, لیکن بھروسہ اللہ ہی کی ذات پر ہونا چاہیے. وہی ہے کہ جو دیتا ہے انسان کو تو پھر انسان کا ہے, اور نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے انسان کی, یعنی یہ چیزیں جو ہیں وہ, اور یہی چیز جو ہے وہ دوسری طرف جو ہے وہ یعنی جان کی بھی جو ضمانت ہے ایک انسان کو جب گھر سے نکلے تو وہ جو ہے وہ اس کو یہ پروٹیکشن حاصل ہونی چاہیے کہ اس کی جان جو ہے وہ محفوظ ہے دوسرے کی جان, یعنی دوسرے سے محفوظ ہے اس کی جان. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نارمز اگر آج غیر مسلموں کے معاشروں نے بھی ایڈاپٹ کیے ہیں تو ترقی کی ہے نا دنیا میں. یہی وجہ ہے کہ آج ہم جب ان چیزوں, اور شریعت نے تو ہمیں یہ چیزیں اس سے بہتر انداز میں بتائی تھیں. بھئی کوئی غیر مسلم کرے گا تو کوئی اللہ کا راضی کرنے کے لیے تو نہیں کر رہا نا, وہ تو ملکی قانون کے تحت کر رہا ہے. تب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ فلرش کر رہا ہے, حالانکہ وہ خود غرض ہے. ایک طرح سے دیکھا خود غرضی والا معاشرہ ہے نا. مطلب دیکھیں نا امریکہ ہے, امریکہ کے اپنے شہریوں کے لیے جو قوانین ہیں وہ تو بڑے اچھے ہیں نا. ان دیٹ سینس تو آپ دیکھیں گے تو وہ لوگ جو ہے وہ بڑا جو ہے نظر آئے گا فلرش کر رہا ہے معاشرہ, یہ ہے وہ ہے. اب تو کر رہا ہے نہیں کر رہا وہ تو اور صورتحال بڑی فرق ہے. لیکن دوسری طرف ذرا آپ دیکھیں نا کہ جو اسلامی معاشرہ ہے وہ تو ساری چیزوں کو عبادات کے لیول پر لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے. اس میں زکوٰۃ ہے, اس کے اندر سود نہیں ہے, اس کے اندر لوگوں کے حق نہیں مارے جا رہے, اس کے اندر لوگوں کی جانیں کیا محفوظ ہوتی ہوگی جان جو کسی غیر مسلم کی طرف ہوتی ہوگی کہ وہ اپنے معاشرے کے اندر تو بڑا نہ یعنی اس کو بلی کو بھی کچھ نہ ہو, اور دوسری طرف جو ہے وہ فلسطین پہ جو ہے وہ آپ کہیں کہ لاشوں کے لاشیں لگا دو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور کہاں وہ اسلام ہے, کہاں وہ دین ہے جو کہ وہ ضمانت دیتا ہے, وہ امن فراہم کرتا ہے کہ وہ ایک یہودی کی بھی ناحق جان کو جو ہے وہ پروٹیکشن دیتا ہے. وہ یعنی وہ نہیں دیتا کہ اجازت کے اس کی جان لی جائے. اور رسول اللہ کے وقت میں ایسے کیسز آئے نا کہ ایک وقت میں ایک ہی کیس کے اندر ایک یہودی ہے اور دوسری طرف مسلمان ہے, اور حق پر جو ہے وہ کون ہے, یہودی ہے, اور ناحق کون ہے, وہ یعنی غلط جگہ پر کون کھڑا ہے, مسلمان کھڑا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو پروٹیکٹ کیا, اس یہودی کو پروٹیکٹ کیا نا. تو آپ دیکھیں کہ اسلام تو اتنے زبردست انداز میں ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے. کہا ان اللہ کان بکم رحیما, بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان. یعنی اس سے بڑھ کر رحمت کیا ہوگی کہ دنیا میں بھی تمہارے لیے امن و سکون ہے اگر تم اس رستے کو, اس شریعت کو اڈاپٹ کرتے ہو. سکون ہی سکون دنیا کے اندر جو ہے وہ تمہیں میسر آ جائے گا. پھر آخرت تو ہے ہی. یہی وہ وجہ تھی کہ جب صحابہ کرام نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نظام کو قائم کیا تو اس کی برکات جو ہیں وہ پھر ہر طبقے نے محسوس کی, ہر جو ہے اس سے جو ہے وہ مستفید ہو. اور لوگ جو ہے وہ کیوں یعنی آپ سمجھیں کہ اسلام لانے میں یہ ساری چیزیں کیوں اس کا ایک ذریعہ بنی, یعنی وہ دیکھتے تھے نا مسلمانوں کو, وہ دیکھتے تھے نا ایک معاشرے کو, وہ دیکھتے تھے نا ایک نظام کو کہ یہ وہ عادلانہ نظام ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ ہر ایک کے رائٹس پروٹیکٹڈ ہیں. مطلب پھر بہت سے ہیں کہ جنہوں نے قبول کیا اسلام کو. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا شعور نصیب فرمائے کہ ہم ان چیزوں کو حقیقتاً سمجھ سکیں. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.